بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو علماء پنجم کے کتاب زہار میں تو زہار کے کچھ شرائط بیان کر چکے، آج بھی ایک آدھی شرط کی طرف اشارہ کریں گے اور پھر کفارے کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کریں گے۔ فرماتے ہیں کہ کیا جس عورت کو زہار کیا جائے اس کے ساتھ دخول ہونا شرط ہے یا دخول ہونا شرط نہیں؟ یعنی اگر شوہر نے دخول کیا ہے تو اس کے ساتھ زہار بھی کر سکتا ہے ورنہ زہار نہیں کر سکتا۔ اس میں علماء کے دو گروپ ہیں، کچھ علماء فرماتے ہیں کہ دخول شرط ہے، لیکن دوسرے علماء فرماتے ہیں کہ اصل عدم میں اشتراط دخول ہے، اور دوسری بات یہ کہ جو آیات اور احادیث میں زہار کی بات ہے وہ عمومیت رکھتی ہے، جو دخول اور غیر دخول دونوں صورتوں کو جو ہے کہ شامل ہے۔ اس کے بعد پھر کچھ ہم نے عورتوں کے عیوب بتائے تھے کتاب النکاح میں، اگر آپ کے ذہن میں ہو، اگر عورت رتقہ ہے یعنی اس کے شرمگاہ میں کوئی ایسا گوشت ہے جس کی وجہ سے شوہر اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا یا کوئی اور رکاوٹ ہے، تو کیا اس عورت کے ساتھ بھی زہار ہو سکتی ہے یا زہار نہیں ہو سکتی؟ تو کہتے کہ زہار ہو سکتی ہے۔ اب اگر اس کے ساتھ زہار کو آپ صحیح مانتے تو پھر گویا کہ دخول والی بات کو بھی آپ ختم کر دیتے ہیں، یا پھر آج کے ہی درس میں اشارہ ہوگا کہ کیا خصی بھی اپنی بیوی کو زہار کر سکتا ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں جی، یا مقطوع ذکر بھی زہار کر سکتا ہے، آپ کہیں گے جی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر دخول بھی شرط نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر چلیں اگر اس شوہر نے زہار کے بعد بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو اب کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں کفارہ واجب ہے۔ اچھا، ایک ہم بستری کرنے کے بعد اگر پھر دوبارہ ہم بستری کی تو کہتے ہیں کہ اگر پہلے والا کفارہ ادا نہیں کیا پھر تو ممکن ہے کہ کفارے میں تداخل ہو جائے، ٹھیک ہے، یا تداخل نہیں ہوگا، وہ ہم عبارت کی طرف انشاءاللہ بڑھیں گے تو اس مسئلے کی وضاحت وہاں آئے گی۔ اب سوال یہ ہے کہ زہار کے ذریعے بیوی کے ساتھ جماع کرنا تو حرام ہے، لیکن کیا اور استمتاعات بھی حرام ہیں یا اور استمتاعات حرام نہیں ہیں؟ تو کتاب میں یا دلیل میں تماس کا لفظ ہے۔ اب تماس کا مطلب یہ ہے کہ جناب یہ استمتاع اور دخول دونوں کرے، یعنی دخول ہونا شرط ہے تو پھر کفارہ واجب ہوگا۔ اب ہم چلتے ہیں جناب، یشترط کیا شرط ہے کونہا کہ یہ بیوی جس کے ساتھ زہار کیا جا رہا ہے مدخولاً بہا، اس کے ساتھ شوہر نے دخول کیا ہو، قیل ایک قول کے مطابق لا، کہتے یہ شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ للأصل، اصل اولی یہی ہے کہ دخول شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے جناب، یا اصالت عدم الاشتراط والعموم، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ زہار والے ادلے عام ہیں جو دخول غیر دخول دونوں کو جو ہے کہ شامل ہو جاتے ہیں۔ خیر یہ تو شہید ثانی کا نظریہ تھا۔ والمروی صحیحاً، وہ بات جو صحیح روایت میں آئی ہے اشتراط الدخول، وہ کہتے شرط ہے کہ بیوی کے ساتھ دخول کیا ہو تو پھر زہار کر سکتا ہے۔ روا محمد بن مسلم، روایت کی ہے جناب محمد بن مسلم نے، وہ بھی پھر صحیح روایت بھی ضعیف نہیں ہے، روایت صحیحہ ہے، ان احدہما، پانچویں اور چھٹے امام میں سے کسی ایک سے، قال امام نے فرمایا لا یکونو زہارن، اب یکون کا اسم کون ہوگا؟ لا یکون زہار و زہارن، زہار نہیں ہوگی، الہ نہیں ہوگی، حتی یدخل بہا، میں پتہ نہیں کیوں باب افعال کی طرف اس کو لے جاتا ہوں، یدخل کو ثلاثی مجرد سے لیں، یہاں تک کہ شوہر اس کے ساتھ دخول کرے تو پھر زہار اور الہ واقع ہو سکتی ہے۔ وَهَذَا هُوَ الْأَصَحُّ، اور فرماتے ہیں کہ یہی بات جو ہے کیا ہے وہ صحیح ہے۔ خوب، یا تو میں تھوڑا نیچے آ گیا، وفی صحیحۃ فضل ابن یسار، اور جناب ایک روایت صحیحہ ہے فضل ابن یسار کی، ان صادق علیہ السلام قال، اس میں وہ کہتا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا لا یکون زہارا ولا الہا، نہ بیوی کے ساتھ زہار ہوگا
نہ بیوی کے ساتھ ایلا ہوگا. ایلا کی وضاحت آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے. حتیٰ یدخل بہا، یہاں تک کہ یہ اس کے ساتھ دخول کرے. وہذا هو الاصح، کہتے یہی نظریہ یعنی دخول شرط ہے، یہی صحیح نظریہ ہے. وہ یہ جو جناب اصح والا نظریہ ہے مخصص للعموم، یہ تخصیص سے لگاتا ہے ان ادلہ کو جو عمومیت رکھتے ہیں، جو کہتے ہیں دخول غیر دخول دونوں کی صورت میں ظہار ہو سکتی ہے. ہم کہیں گے بھائی اس حدیث کی وجہ سے اس عموم کو تخصیص لگ گئی، اب ظہار صرف دخول والی صورت میں ہوگی. بناءً، یہ بنا رکھتے ہوئے علی ان خبر الواحد حجتن، بھائی خبر واحد حجت ہوتی ہے. یہ خبر واحد خبر متواتر کے مقابلے میں ہے. وَيُخَصِّصُ عموم الکتاب، اور خبر واحد تخصیص لگاتی ہے عموم کتاب کو. وَيَكْفِي الدُّبُرَ، اچھا قبل میں دخول کیا؟ کہتے نہیں، دبر میں بھی اگر دخول کیا ہے تو بھی ظہار کر سکتا ہے. کیوں؟ لِصِدْقِ الْوَطْءِ بِهِ، اس لیے کہ صدق کرتی ہے وطی کرنا دبر میں، کل قبل، جیسے کہ قبل میں بھی جو ہے کیا ہے وطی کرے تو وہ صدق کرتی ہے. وَيَقْ، اور واقع ہوتی ہے ظہار. اب یہاں پر جو ہے کیا ہے وہ دوسرے مسئلے کی طرف آگے. رتقا کے ساتھ بھی ظہار ہو سکتی ہے، یعنی جس کے اس میں گوشت ہو. والقرنا، اور جس میں جو ہے کیا ہڈی ہو، اس کے لیے بھی جو ہے کیا ہے ظہار واقع ہو سکتی ہے. والمریضہ، اور وہ عورت جو بیمار ہے. التی لا توطأ، جس کے ساتھ وطی نہیں کی جا سکتی، اس کے ساتھ بھی ظہار واقع ہو سکتی ہے. کذا ذکرہ المصنف و جماعت، اس طریقے سے مصنف صاحب نے اور ایک جماعت نے ذکر کیا ہے. وہ یہ ان تین عورتوں کو ظہار ہونا مکمل ہوگا علی عدم اشتراط دخول، جب ہم دخول کو شرط نہ مانیں. اما علیہ، لیکن اگر ہم اشتراط دخول مانتے فلا، تو ان عورتوں کے ساتھ جناب ظہار واقع نہیں ہو سکتی. کیوں؟ لإطلاق نص، اس لیے کہ نص مطلق آئی ہے بے اشتراط دخول، کہ دخول شرط ہے مطلق کا، یعنی جو بھی بیوی ہو، بیمار ہو، صحت مند ہو. من غیر فرق، نص میں کوئی فرق نہیں ہے. بین من، اس بیوی کے درمیان. یمکن ذالک، ممکن دخول کرنا، فی حق ہی، اس بیوی کے حق میں. اب آپ کہیں گے حق ہی، یہ مذکر کی ضمیر بیوی کی طرف کیسے جائے گی؟ بھائی حق ہی من کی طرف جاتی ہے، اور من سے مراد بیوی ہے. بے نظر الیہ، یا من، چاہے وہ مرد ہو جو دخول نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، بے نظر الی المرد و الیہ، یا بے نظر الی العورت وغیرہ ہی، یعنی کوئی فرق نہیں ہے، دخول شرط ہے. ولیکن ذکر ذالک، لیکن ذکر کیا ہے ذالک، اس وقوع ظہار، اور یہ رتقا اور کرنا کے ساتھ ہوتا ہے. من اشتراط الدخول، بھائی عجیب بات ہے، ادھر کہتا ہے کہ ان کے ساتھ ظہار ہو سکتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ دخول بھی شرط ہے. کل مصنف، جیسے مصنف صاحب ہے. ومن توقف، اور وہ علماء جنہوں نے توقف کیا ہے، انہوں نے کیا کہا کہ پتہ نہیں بھائی دخول شرط ہے یا دخول شرط نہیں، لیکن رتقا اور کرنا کے ساتھ ظہار ہو سکتا ہے. کل علامت والمحقق، جیسے علامہ صاحب ہیں اور محقق صاحب ہیں. وَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ الْمُصَنِّفُ ہونا، ممکن ہے کہ مصنف صاحب کا قول ہونا، یعنی لمہ میں من هذا القبیل، اسی قبیل سے ہو. یعنی کیا؟ یعنی وہ کہتا ہے کہ بھائی رتقا اور کرنا کے ساتھ ظہار ہو سکتا ہے، اور اس کے باوجود میں جو ہے کیا دخول کو شرط مانتا ہوں. یعنی گویا کہ پھر یہ دو عورتیں استثنائی خارج ہیں دخول والی شرط سے. وَكَيْفَ كَانَ، اب کہتے ہیں جیسے بھی ہو. کیا مطلب؟ فرماتے ہیں فَبِنَاءُ الْحُكْمِ، اس حکم کی بنا رکھنا ظہار والی رتقا اور کرنا کے ساتھ علی اشتراط دخول، ادھر آپ دخول کو بھی شرط مانتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے کیا ہے ظہار ہوگا. غیر واضح، یہ ہمارے لیے واضح نہیں ہے. والقول بأنہ، اور یہ چیز آپ قائل ہو جائیں کہ یہ ظہار انما یشترط، یا بأن دخول، بتحقیق دخول شرط ہے، حیث یمکن، جب ممکن ہو. تو یہ تحکمن، یہ زورگوئی ہے، ہٹ دھرمی ہے، کہ آپ کہتے ہیں کہ بھائی ایک چیز شرط ہے، وہ شرط ہے تو شرط ہے، حیث یمکن کی آپ بات کیوں لگاتے ہیں؟ ومثلہ، اور جو ہے کیا اسی تحکم کی طرف
حکمہم، علماء نے حکم کیا ہے بوقوع ہی کہ زہار واقع ہو سکتی ہے من الخسی، خسی مرد کی طرف سے، والمجبوب اور مقطوع ذکر سے، حیث یمتنع الوطء منہما، جبکہ ان دونوں کی طرف سے وطی کرنا ممتنع ہے، تو پھر کیسے آپ نے قید لگا دی اظہار کر سکتے ہیں؟ خیر، یہ تو دخول والی شرط پہ ان کی گفتگو ہو چکی. اب چلتے ہیں کفارے کی طرف. وَتَجِبُ الْكَفَارَةُ، اور واجب ہے کفارہ بالعود، جب شوہر لوٹے بیوی کی طرف. وہی، اب ہی کی ضمیر کہاں جائے گی؟ ظاہر نعود. انس ضمیر، کہتے ہیں ضمیر کو مونس لایا گیا ہے لتوسط ہی بین مذکرن و مؤنسن، اس لیے کہ یہاں پر جو ہے کیا ہے، یہ گویا کہ ضمیر کو بیچ میں لائے گا مذکر اور مؤنث میں. احدہما مفسر للآخر، ایک دوسرے کی جو ہے کیا ہے وہ تفسیر کرتا ہے. قاعدۃ متردۃ، یہ قاعدہ متردہ ہے. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہمارا مرجع ایک ہو خبر کچھ اور ہو، مرجع مذکر ہو مثلا خبر مؤنث ہو، تو خبر کی ہم رعایت کرتے ہوئے ضمیر کو مؤنث سے لانا چاہیں تو لا سکتے ہیں. اے المراد من العود، کہتے ہیں عود سے مراد کیا ہے؟ ارادت الوطء، وطی کا ارادہ کرنا. لا بمعنی وجوبہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واجب ہے. کیا جناب واجب ہے؟ کفارہ نہیں. اگر آپ ایسا کام کرو گے تو پھر آپ کو کفارہ دینا پڑے گا، لیکن مستقرن بے ارادت ہی، اس کفارے کا واجب ہونے کا تعلق آپ کے ارادے کے ساتھ ہے. ایسا نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے بمعنی تحریم وطئہا، حرام ہے اس عورت کے ساتھ وطی کرنا، یعنی کفارہ واجب نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اگر وطی کریں گے تو پھر گویا کہ آپ پر واجب ہو جائے گا. حتی یکفر، فلو عزم، اگر اس شخص نے وطی کا ارادہ کیا تھا، ولم یفعل، اور اس نے وطی نہیں کی، ولم یکفر، اور اس نے کفارہ بھی ادا نہیں کیا، ثم بدا لہو، پھر اس مرد کے لیے بدا، یعنی یہ ارادہ ہوا ذالک کہ میں وطی کروں، فطلقہا، اور پھر اس نے اس کو طلاق بھی دے دی، سقطت عنہ الکفارۃ، تو اس مرد سے کفارہ ساقط ہو جائے گا. ورجح فی التحریر، علامہ ہلی نے کتاب تحریر میں ترجیح دی ہے استقرار الکفارت، کہ کفارہ پکا ہوگا اس مرد کے ذمے، بہی، اس ارادے کے ساتھ، محتجن، در حالی کہ علامہ نے استدلال کیا ہے بدلالت الآیت، اس آیت کی دلالت سے. وہی قولہ تعالی، وہ آیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ثم یعودون، اور پھر جب وہ شخص لوٹتے ہیں، پلٹتے ہیں، کس سے؟ لما قالو، جو انہوں نے کہا تھا. انہوں نے تو یہ کہا تھا کہ تم مجھ پر حرام ہو، میں تمہارے پاس نہیں آؤں گا. وتحریر رقبۃ علیہ، تو یہ آیت کہتی ہے اس بندے پر جو ہے کیا ہے وہ کفارہ واجب ہے. وفی الدلالت علیہ نظر، اس آیت کی دلالت کرنا علیہ وجوب کفارہ پر نظر ہے، یعنی اعتراض ہے. وانما ظاہرها، بتحقیق اس آیت کا جو ظاہر ہو کیا ہے؟ وجوب ہوا، کفارہ دینا واجب ہے، بالعود، اس کی طرف پلٹے، قبل ان یتماسا، اور ابھی اس نے دخول وغیرہ نہیں کیا ہے. لا مطلقہ، لا مطلقہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ صرف عزم کرے اور اس پر کفارہ واجب ہو جائے، نہیں، صرف عزم پر کفارہ واجب نہیں ہوگا. کفارہ اس وقت واجب ہوگا جب جناب یہ وہ کام کرنا چاہے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد.